بارہ دیگر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مجلسوں کے درمیان کئی باتیں ہم کر جاتے ہیں، لیکن ظاہر ہے خطابت میں کئی باتیں آدمی کرتا ہے اور اس کی تشریح پھر نہیں ہوتی، ظاہر ٹاپک الگ ہوتا ہے، بیچ میں کوئی بات آ جاتی ہے تو اس سے غلط فہمی انسان کے ذہن میں پیدا نہ ہو کہ جھوٹ کی بات نکلی تھی تو ہم نے ایک جملہ کہا تھا کہ بندہ بیوی کو جھوٹ بول سکتا ہے۔ کسی مومن نے میسج کیا مولانا اب بیوی کو کون کون سے جھوٹ بول سکتے ہاں، تو مطلب ساری مجلس نہیں سنتے، جو کام کی بات ہے وہ لے لیتے ہیں۔ وہ گھر سے ہماری گھر سے فون آیا ہمیں، اب ظاہر ہے وہ ڈیلی ٹی وی پہ مجلس چلاتے ہیں، ہمارا بیٹا 6-7 سال کا وہ بھی دیکھتا ہے، تو کہا وہ آپ نے اس دن مجلس پڑھی والدین پہ یہ ہے کہ بچوں کی شادی جلدی کروائیں، تو میں نے کہا آج کل کے بچے اتنے تیز ہو گئے، کہ پوری مجلس چھوڑ کے وہ یہ پوچھ رہا ہے بابا نے کہا شادی جلدی کرواؤ، تو آپ ہماری شادی کب جلدی کروا رہے ہیں؟ تو آج کی نسلیں بھی اتنی تیز ہو چکی ہیں، بچے بھی اتنے تیز ہو چکے ہیں۔ یہ نبی خدا کی حدیث ہے کہ چند جگہوں پہ جھوٹ بولنا جائز ہے، جان بچانے کے لیے، کسی کی جان بچانے کے لیے، دو مومنوں میں صلح کرانے کے لیے، جیسے غیبت حرام ہے، اشد من الزنا ہے، لیکن چند جگہوں پہ غیبت جائز ہے۔ کیسے؟ مثلاً ایک آدمی بزنس کرنا چاہتا ہے، وہ آپ سے آ کے پوچھتا ہے بھائی مولانا کے ساتھ بزنس کر رہا ہوں، مولانا کیسے آدمی ہے؟ اب آپ کو پتہ ہے مولانا 6-7 کے پیسے کھا چکے ہیں ابھی تک، اور آپ بولو نہیں میں غیبت نہیں کرتا، بھائی تیری مرضی کر نہ کر، کہتے نہیں یہاں پہ غیبت کرنا جائز ہے، ایک آدمی کو نقصان سے بچا رہے ہو۔ ایک آدمی آپ سے کہتا ہے میں بیٹی کی شادی کروا رہا ہوں، فلاں لڑکا رشتہ لے کر آیا ہے، آپ کا بیٹا اس کے ساتھ پڑھتا ہے، آپ بتائیے کیسا آدمی ہے؟ آپ بولو نہیں میں تو بڑا مومن ہوں، میں غیبت نہیں حسن زن کروں گا، بہت اچھا لڑکا ہے، تو کل اس کی شادی ہو گئی، اس بیچارے کی زندگی بیٹی کی تباہ برباد ہو گئی۔ ان مسئلوں میں جہاں بزنس کا مسئلہ ہے، رشتے کا مسئلہ ہے، کسی مومن کے نفع نقصان کا مسئلہ ہے، ایک بندہ سفر پہ جا رہا ہے، آپ سے پوچھتا ہے ڈرائیور کیسا ہے بھائی، آپ بولتے نہیں میں غیبت نہیں کرتا، آپ پہلے جا چکے، اس کو راستے میں نیند آ گئی اور گاڑی کلٹی ہو گئی، آپ بولو گے میں غیبت نہیں کرتا، وہ مومن کی تم جان لے رہے ہو، تو ایسی جگہوں پہ غیبت کی کیا ہے؟ اجازت ہے، جہاں عقل اور شرع اجازت دے۔ بالکل اسی طرح جو جھوٹ ہے، جھوٹ تو ویسے گناہ ہے، بدترین گناہوں میں شمار ہوتا ہے، معصوم فرماتے ہیں ہمارا شیعہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ بیوی کی بات آئی کہ بیوی کو کہاں جھوٹ بولا جا سکتا ہے؟ اب یہ نہیں کہ مولانا نے بول دیا جھوٹ جائز ہے تو اب ڈیلی گھر پہ جاؤ تو جھوٹ ہی بولتے رہو، اور دیر کر کے کیوں آئے؟ جھوٹ بول دو میٹنگ میں تھا، آج دیر کر کے کیوں آئے؟ مجلس میں تھا، پھر دیر کر کے کیوں آئے؟ دعائے کمیل میں تھا، بعد میں پتہ چلے دوستوں کے ساتھ بندہ گھومنے گیا تھا، ساری شخصیت آپ کی خراب ہو جائے گی۔ جھوٹ جو بیوی سے بھی جھوٹ بولا جاتا ہے وہ بھی وہاں پر ہے جہاں پہ مثلاً میاں بیوی میں جھگڑا ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے اس بات کے بتانے سے بہت ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا، وہاں پہ آدمی کیا کر لیتا ہے؟ نیت اصلاح سے جھوٹ بول لیتا ہے۔ دوسری کہاں پہ جھوٹ بولا جا سکتا ہے؟ چھٹے امام امام جعفر صادق، دیکھیے مرد جو ہے وہ مینیجر ہے، آپ کو گھر کا نظام چلانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ عورتوں کا جو اللہ نے وجود بنایا وہ حساس ہیں، ایموشنل بہت زیادہ ہیں۔ مثلاً آپ کو یاد نہیں ہوگا جس دن شادی ہوئی تھی آپ نے کیا پہنا تھا، کس کو کیا دیا تھا، اس رات کیا بولا تھا، آپ کو یاد نہیں۔ مرد کا ذہن کلی ہوتا ہے، کلیات کو یاد ہے، جرنل چیزیں سے یاد ہوتی ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں سے یاد ہوتی ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں خواتین کو یاد رہ جاتی ہیں۔ تو آپ کو یاد نہیں ہوگا کہ 10 سال پہلے کیا ہوا تھا شادی میں، لیکن خواتین سے پوچھیں گے انہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں یاد رہ جاتی ہیں۔ اب امام کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ مولا میری بیوی اکثر مجھ سے ناراض رہتی ہے، تو امام نے کہا آج تک تو نے اسے کوئی گفٹ ہدیہ لے کر دیا؟ نہیں بولا۔
کہ آج تک یہ بولا ہے کہ تم اسے پسند کرتے ہو؟ اب مرد کیسے بولے یہ جملہ؟ اور یہاں تک امام نے بول دیا، اور وہ تھوڑا امام سے کئی ایسے اصحاب تھے، فرماتے کچھ ایسے لوگ تھے جو ایسے جملے بولتے تھے کہ اہل بیت کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی تھی. تو اس نے کہا کہ مولا اگر پسند نہ ہو تو امام نے کہا یہاں جھوٹ بولنا جائز ہے. اگر کوئی پسند نہیں بھی ہے، اگلے بندے کے دل کو خوش کرنے کے لیے بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو ہر شے میں بیویوں سے جھوٹ نہ بولا کریں. جہاں پہ مصالحت بندے کی ہو جاتی ہے، فتنوں سے بچا جاتا ہے، جھگڑوں سے بچا جاتا ہے، تو وہاں انسان بول سکتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو یہ دو دھاگے ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جو سویلائزیشن آف امام زمانہ ہے وہ معاد کے دھاگے پہ کھڑی ہے، اور جو سویلائزیشن شیطان اور طاغوت کے نظام کی ہے وہ کس دھاگے پہ کھڑی ہے؟ وہ معاش کے دھاگے پہ کھڑی ہے. اگر میری زندگی میں جو بھی میں ڈیسیجن لے رہا ہوں، دوستیاں کر رہا ہوں، بیٹیوں کے رشتے دے رہا ہوں، اگر میری سوچ میں